السلام علیکم۔ میں آج آپ کو بتاؤں گی ایڈولف ہٹلر کی ایک شارٹ ہسٹری، لیکن سب سے پہلے کائنڈلی آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میں ذاتی طور پر اس انسان کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوں، لیکن آخر کوئی تو وجہ ہے جو اس انسان کے نام کو اس حد تک یاد رکھا گیا ہے کہ مغربی اقوام اس کے نام سے کانپتی ہیں۔ یہ انسان ظلم اور بربریت میں اپنی مثال آپ تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے زمین کے 3% لوگوں کا قتل کیا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس نے 60 لاکھ یہودیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ یہ وہی انسان تھا جس کی وجہ سے ورلڈ وار 2 یعنی کہ جنگ عظیم دوم شروع ہوئی۔ یہ انسان بننا تو چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایڈولف ہٹلر کی اور اس کی زندگی کے چند ایسے حقائق جو آپ شاید آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہٹلر ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ 20 اپریل کو آسٹریا میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے ویانا کے کالج سے فائن آف آرٹ میں درخواست بھی دی تھی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے اسے داخلہ نہ مل سکا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہٹلر کو پڑھائی میں خاصی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ یہاں بتاتی چلوں کہ ایڈولف ہٹلر آسٹریا میں پیدا ہوا تھا، لیکن اسے محبت جرمنی سے تھی۔ وہ جرمنی کی فوج اور جرمنی کے قواعد و ضوابط کو خاصا پسند کرتا تھا۔ جب وہ جرمنی چلا گیا تو اس نے جرمنی کی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے جنگ عظیم میں سپاہی کے لحاظ سے فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اور اس وقت کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ شخص جس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی ہے آگے جا کر بہت بڑا فساد برپا کرنے والا ہے۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی میں تبدیل ہو گئی۔ اسے اس کی قابلیت کی بنیاد پر اس پارٹی کا چیئرمین منتخب کر لیا گیا۔ آہستہ آہستہ یہ پارٹی بہت مضبوط ہو گئی اور اسے 1930 میں جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بنا لیا گیا۔ 1933 کے الیکشن میں نازی پارٹی اکثریت نہ حاصل کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کی وجہ سے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل کرنے کی دعوت دے دی اور اسے ملک کا چانسلر بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالف کو زیر کرنے کی ممکن کوشش کی۔ جب ہٹلر کے پاس اقتدار آ گیا تو ہٹلر نے جارحانہ ہتھ کنڈے پولینڈ تک بڑھا دیے، اور اس کے برعکس اس نے بہت سارے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا، اور اس نے جرمنی کی عوام میں غربت کا بھی خاتمہ کیا۔ وہ اپنی عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ ایک سچا محب الوطن ہے اور اپنے وطن سے خاصی محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ظلم اور بربریت کی مثال قائم کر دی۔ ایڈولف ہٹلر وہ انسان تھا جس نے جنگ عظیم دوم شروع کروائی۔ اس جنگ میں 2 بڑی فورسز شامل تھیں جن کو ایکس اور الائز فورس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون کیا تھا۔ اسے ہولوکاسٹ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو آخر زوال ہے۔ ایڈولف ہٹلر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ وہی انسان تھا جس نے زمین کے 3% لوگوں کا قتل کیا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جو یہودیوں کو نیچ تر قوم سمجھتا تھا، جس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل بھی کروایا تھا۔ یہ بات وہ جان چکا تھا کہ اس کا وقت اب قریب ہے۔ وہ دوسروں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے 1945 میں خودکشی کر لی۔ یہ کہانی تھی ایڈولف ہٹلر کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کی زندگی کے چند ایسے حقائق جو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ ایڈولف ہٹلر دیر سے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ ہمیشہ 11 بجے سو کر اٹھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اپنے باپ سے کچھ اچھے تعلقات نہ تھے۔ وہ اپنے باپ سے خاصی نفرت کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کمرے میں اس نے خودکشی کی تھی اس کمرے میں اس کی ماں کی تصویر بھی لٹکائی ہوئی تھی۔ ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کیریکٹر بہت ہی داغدار تھا۔ ایڈولف ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ اس نے خودکشی کرنے سے پہلے اپنی پسند کی شادی بھی کی تھی۔ ایڈولف ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نشے کا بہت بڑا عادی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں 30 میڈیکل ٹیسٹ بھی کروائے تھے۔ ایڈولف ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مصور یا پادری بننا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے کافی لوگوں کا قتل کیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر گاڑی چلانا تک نہیں جانتا تھا۔ ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ لیکن یہ بات بہت حیران کن ہے کہ ہٹلر بھی ایک یہودی لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ میں نے آپ کو بتائی ایڈولف ہٹلر کی ایک شارٹ ہسٹری۔ اب میں آپ کو ملوں گی ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔